بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سبحان الله، صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ سبحان الله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کے بعد مرتبے میں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بلند ترین جماعت، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا تاج عطا فرمایا، اور وہ مقدس جماعت کہ جس جماعت کے وجود میں آنے سے اللہ رب العزت جل وعلا کی چاہت اور منشا پوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ رب جل وعلا انسانوں کو بنانے کے بعد
جب سے تخلیق آدم ہوئی ہے قیامت تک اللہ رب العزت جل وعلا جس قسم کے مطیع فرما بردار عابد و زاہد بندے دیکھنا چاہتا تھا کہ جن بندوں کی وجہ سے رب جل وعلا نے سارے انسانوں کو بنایا کہ اس قسم کے بندے ہوں جو میری عبادت کریں اور میرے مخلص بندے ہوں، اخلاص کے ساتھ میری عبادت کریں، اللہ کی چاہت مرضی منشا کے عین مطابق جو جماعت تخلیق ہوئی اور وجود میں آئی، تربیت پائی اور تشکیل پائی، اس مقدس جماعت کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اگر آپ اس تعارف کو ذہن میں رکھیں نا تو یہ سارا خلاصہ ہے تقریر کا، بھی اتنا ہی تو وقت ہوتا ہے نا، آدھا گھنٹہ، پھر مجھے شارٹ اینڈ قسم کی تقریر کرنی پڑتی ہے تاکہ ایک ایک جملے میں 15 منٹ بند کر دوں۔ اب یہ جو 15 منٹ میں بات کرتا نا، یہ اس جملے میں نے بند کر دیا، آپ کو احساس شاید ہے یا نہیں، لیکن میں نے اس شارٹ اینڈ تقریر کر دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک نبیوں اور رسولوں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ وہ تو ویسے ہی خدا کے منتخب بندے، وہ کسب سے کام کر کے رسول نہیں بنے، ان کو تو اللہ نے خود منتخب فرما لیا ہے، اور جنہیں کام کر کے مجاہدے سے کچھ بننا ہے، ان بندوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جس جماعت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور کہہ دیا کہ جیسے بندے میں چاہتا تھا ایسے بندے تم ہو، وہ یہ بندے ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے۔ اب آپ کو صحیح تعارف ہو گیا ہوگا کہ خاص جماعت ہے۔ کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس تم نے حق ادا کر دیا، کسی جماعت کو نہیں فرمایا بس جو میں چاہتا تھا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، یہ اور کسی جماعت کو نہیں فرمایا۔ آج جس جماعت کا ذکر مجھے آپ کو 20 منٹ میں سنانا ہے نا، یہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس بھائی بس تم نے حق ادا کر دیا، بندگی کا حق ادا ہو گیا، عبادت کا حق ادا ہو گیا، مجاہدے کا حق ادا ہو گیا، اور خلوص کا حق ادا ہو گیا، تقوی اور پرہیزگاری کی حد ہو گئی بھائی، اس سے بڑھ کر تقوی پرہیزگاری ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور سنانے کا مقصد کیا ہے؟ سنانے کا مقصد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ رسم پوری ہو جائے، بھائی جمعے کا وقت گزر جائے نا۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جماعت جس کو دنیا میں جیتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا، اس جماعت کا ذکر کریں تاکہ ان کی عادتیں ہم بھی اپنا کر اس رستے پر چلیں کہ ہمیں بھی اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ یہ مقصد ہے، رسمی مطلب نہیں ہے۔ وہ جماعت کا تعارف بھی اس لیے کرانا ہے، بتانا بھی اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ ان باعظمت لوگوں کا تعارف ہو، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون جماعت ہے۔ مرنے کے بعد فیصلے ہوں گے، قبر میں جا کے فیصلے ہوں گے جی، اور میزان ہوگا تو فیصلے ہوں گے، حشر برپا ہوگا تو فیصلے ہوں گے۔ ارے وہ کون سی جماعت ہے کہ ابھی حشر نہیں ہوا اور ان کا فیصلہ ہو گیا کہ تم کامیاب ہو؟ آہستہ سبحان اللہ والی بات نہیں ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں کمال ہوگی، ایک ایک جملے میں آپ یقین فرمائیں میں اتنی محنت سے ایک جملہ ادا کرتا ہوں تاکہ وہ ساری تقریر جو 2 گھنٹے میں کرتا آپ کو مل جائے۔ اس جملے پر آپ غور نہیں کرتے کہ کتنا وزنی جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میزان ہوگا، حشر برپا ہوگا، عمل تلیں گے، کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا، کوئی جنتی ہوگا، کوئی دوزخی ہوگا۔ یہ جماعت جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا، اس پوری جماعت کو رب نے دنیا میں ہی جنتی فرما دیا۔ کمال نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ ویسے ہی مجھے کہتے ہیں عرفان شاہ تو جو شک کرے گا فوراً فتویٰ دے گا، وہ تو نکل گیا اسلام سے، نکلے بغیر بھی سمجھ جائے وہ واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے نا۔ خام خواہ فتویٰ سننا ہے، قرآن نے جن کا بیان کر دیا تو شک کرنے کا مقام ہی نہیں ہے نا۔ پھر اور میں کیا کروں؟ جو کوئی آیتوں کا انکار کرے گا تو فتویٰ تو آئے گا اس پر۔ اب جناب آپ کو اس سے زیادہ میں جو ہے نا وہ ایک
جو ہے حیرت میں نہیں رکھنا چاہتا, کہ سسپینس میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ بھائی ہو بھی گئی بات, اب بتاؤ نا کون ہے وہ. تو سنیے, فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. محبوب پہلے پہلے تیرے ساتھ آ کر مل جانے والے اور تجھ پہ ایمان لانے والے مہاجروں میں سے اور مدینہ والے انصار میں سے. پہلے پہلے, یہ ان کی بات ابھی ہو رہی. سابقون الاولون, سابقون بھی پہلے ہی ہوتے ہیں, اور اولون ہو تو اس کا مطلب بہت پہلے پہلے. سبقت لے جانے والے, اولیت حاصل کرنے والے مہاجروں سے انصار سے. تو آپ نے کہا جی وہ پوری جماعت کا آپ نے کہا تھا, یہ تو پہلوں کے لیے. میں نے کہا اگلا جملہ سنو, والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو ان کے پیچھے پیچھے تجھے مان گئے نیکی کے ساتھ. اب آپ کو پتہ چلا وہ کون جماعت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلا انعام, حبیب ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. بہت بڑی بات ہے, اس پہ ہر مسلمان کو کہنا چاہیے سبحان اللہ. بہت بڑی بات. ابھی آپ کو 70 سال بھی نماز پڑھے نا تو کوئی پتہ نہیں اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں, انتظار ہے, کیونکہ رزلٹ کا دن ابھی آگے. ان کا رزلٹ دنیا میں ہی آ گیا ہے نا. سبحان اللہ کرنے والی بات. رضی اللہ عنہم, ان سب سے اللہ راضی ہے, اور ان میں کوئی اللہ پر شاکی بھی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے تو کچھ کیا نہیں شاید اللہ کے لیے, اور انہوں نے بتیرا کچھ کیا ہے. ان میں بعض وہ ہیں کہ زندہ کو آگ میں ڈالا گیا, بعض وہ ہیں جن کی چمڑیاں ادھیڑ لی گئی زندوں کی, دوپہر کو لٹا پر گرم ریت پر لٹا کے ان کو دھرے مارے گئے, کوڑے مارے گئے, وطن ان کا چھڑایا گیا, بیٹے ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے, اولاد سے دور لے جایا گیا, ہجرتیں کرائی گئی ان سے, ہر قسم کی قربانی ہوئی. اللہ فرماتا ہے اتنے مطمئن دل ہے ان کے مجھ پر, میں اللہ ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہے. ان میں ایک بھی ایسا نہیں میں تو یہ کیا تو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, نا. ورضوا عنہ, وہ راضی ہیں اللہ سے. رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہے ان سے. سبحان اللہ. خاص جماعت ہوئی کہ نہ ہوئی بھائی؟ کہ جو جماعت اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. زور سے کہو, اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. یا اللہ سب سے بڑا مقام یہ. حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی, وہ فرماتے ہیں ہمیں جنت دوزخ سے بھی کام نہیں, بات اللہ کی رضا سے. وہ راضی ہو جائے, وہ راضی ہو جائے, یہ ہماری منزل ہے. تو سب سے پہلے یہی منزل صحابہ کو نصیب ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں. راضی ہے. اب یا اللہ ان کے لیے کیا مقام ہے؟ اعد لهم جنات, ان کے لیے تیار کی گئی ہیں جنتیں. آپ نے غور نہیں فرمایا, پیار سے ایک مرتبہ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ. اعد لهم جنات, سب جنتیں, جنات جنت کی جمع ہے, ساری جنتیں تیار کی ہیں اللہ نے ان کے لیے. سبحان اللہ. ہمارے لیے نہیں. اعد لهم, اعد لهم, اعد اللہ لهم. اللہ فاعل ہے اعدہ کا, اعدہ فعل ہے نا, اللہ فاعل ہے. تیار کی کس نے؟ اللہ نے. کن کے لیے؟ لہم, ان صحابہ کے لیے جن سے راضی ہوا ہے. جنات, ایک جنت نہیں, سب جنتیں رب نے صحابہ کے لیے تیار کی ہیں. جس کا مرضی ہو ترجمہ جا کر دیکھ لینا, قرآن کا ترجمہ قرآن دیکھ لینا, سب جنتیں ان کے لیے تیار ہوئی ہیں, ہمارے لیے نہیں. توجہ فرمائیں, یہ ایک خاص بات ہے, سننے میں کوئی حرج نہیں. پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ لینا. دیکھو ایک برات ہوتی ہے نا, برات جی, تو اس برات میں 100 آدمی ہوتا ہے. 100 برات میں 100 آدمی, 200 آدمی, کاریں ہوں گی سجی ہوئی,
اچھے سے اچھے سوٹ پہنے ہوں گے جی. یہاں کے رواج کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان کے اندر جہاں کھانا پکا ہوتا ہے، اگر دولہا نہ آئے اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ براتی جو ہے نا وہ چلے جائیں بے کھانا، تو انہوں نے کہا بھائی کھڑے رہو. انہوں نے کہا کیوں؟ میں چچا ہوں. انہوں نے کہا چچا کھڑا رہے. وہ کہا میں تایا ہوں، دادا. انہوں نے کہا دادا بھی کھڑا رہے. کیوں؟ اور میں آج کھانا پکایا لاڑے کے لیے، اس کو آگے لاؤ تو پھر آؤ نا. انہوں نے کہا میں ماما. انہوں نے کہا مامے کھڑا رہے تو بھی. کیوں؟ کہ تم اس سے بھی بڑے ہو گئے، لیکن آج تم ہو تو پھیلی لاڑے کے، تو لاڑا تم نے لائے نہیں، وہ پیچھے کھڑا ہے، تو تم کیسے آ گیا ہو؟ اس کو لاؤ پھر سب آؤ. اللہ فرماتا ہے جنتیں بنائی دوں گا تمہیں بھی، پر اعد لہم، یہ تیار میری تمہارے لیے نہیں، تیار کی ہے صحابہ کے لیے. اللہ کی جنتوں کے لاڑے رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ہم سب ان کے براتی بن کے داخل ہو جائیں گے. یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، خود اس پر غور کرنا. اعد لہم جنات، جنتیں تیار رب نے کی ہیں اپنے رسول کے صحابہ کے لیے بالاصل. اور بالطبع ان کے جو بھی متبعین ہیں وہ سب جنت میں داخل ہوں گے. سمجھ آئی نا؟ تو ہمارے علاقے میں ایک پنجابی میں مثال ہے آج کل، وہ صادق آ رہی ہے، سچی آ رہی. کیا؟ بجنہ دینے پنڈ گراں انہاں دینی بہن نو تھاں. وہ رب نے جنتیں ان کے لیے بنائی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے. غور نہیں کیا آپ نے اس بات پر؟ اور میں نے کہا بڑا لطف کیا تم نے بھی. اللہ کہتا ہے اعد لہم جنات، میں نے جنتیں ساری تیار ہی اپنے رسول کے صحابہ کے لیے کی ہیں. اور یہاں یہ لطف ہو رہا ہے جی یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ وہ بوتھی تو دکھائے اپنی، مجھے شکل تو دکھائے کہ یہ نہیں جائیں گے اور وہ جائیں گے. جن کے لیے تیار ہوئی ہیں وہ نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ یہ تو قرآن کا اعلان ہے. دوسرے سب جنتی ہیں، یہ بالطبع بات ہے. صحابہ جنتی ہیں، یہ بالاصل بات ہے. فرمایا پیارے محبوب کے صحابہ میں تم پہ راضی ہوا اور یہ جنتیں تو میں نے تیار سجائی ہی تمہارے لیے ہیں. اور جو تمہارا دامن پکڑ کے آئے وہ ان جنتوں میں داخل ہو سکتا ہے. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ جنتیں ساری جنتیں نہیں، جنات، سب جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے اسی میں. اور ذالک الفوز العظیم، یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے. آج اس جماعت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم کم ہے. توجہ کا طالب ہوں، یہ پہلا انعام ہے اس جماعت کے لیے. لیکن آج معاشرے میں پتہ نہیں کتنا شیطان دخیل ہو گئے، لوگوں کے دماغوں پر چڑھ گئے، سوچتے ہی نہیں، قرآن کی طرف غور ہی نہیں. آج کہیں گے جی فلاں ولیم تھامسن کہہ رہا تھا، کوئی کہتا ہے جی ولیم میور کہہ رہا تھا، کوئی فلاں کہہ رہا تھا. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے، ادھر تو غور کرو. فلانی تاریخ میں لکھا ہے جی وہ رابرٹ کہتا ہے جی فلانا ولیم تھامسن کہتا ہے. میں نے کہا بیوقوف ہو گئے، ولیم تھامسن کہتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے. نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایک آواز آتی ہے شاہ جی تبری کہہ رہا ہے. میں نے کہا تبری بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ؟ تبری، میں نے کہا اس کی ڈھیلی ہو گئی ہے ڈبری، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تبری کیا چیز ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں. زور سے کہو سبحان اللہ. اب جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ تبری رنجوی رہ رہے تو ان کا کیا بگڑتا ہے؟ مسلمانوں آج میں نے اس روئے زمین پر بعد نبیوں اور رسولوں کے اللہ کی منتخب جماعت کا تذکرہ کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے چنی ہوئی جماعت کا تذکرہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اور اس بارے میں شک کا مقام ہی نہیں. جیسے قرآن لا رہے ہیں ایسے حضور کے صحابہ بے عیب ہیں. کیوں؟ اس لا ریب کتاب نے ان کو بے عیب بیان فرما دیا ہے. کبھی ذہن میں بھی ایسی بات نہ. لوگ کہتے جی یہ فلانا بندہ بڑا نیک ہے. میں نے کہا کیوں؟ ان کہا یہ داتا صاحب کا مرید ہے نا. داتا صاحب کا مرید ہے بھائی، آخر تو پیر کا کچھ اثر ہوتا ہے. فلاں آدمی بڑا نیک ہے،
خواجہ غریب نواز کے سلسلے کا ہے، بڑا نیک ہے، حضرت نوشہ پاک کے سلسلے کا ہے، بڑا نیک ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ نقشبندی ہے نا، بڑا نیک آدمی ہے، یہ قادری ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ میں نے کہا رکو رکو، ٹھیک ہے یہ فلاں پیر کا مرید ہے، نیک ہے، صحابہ کے بارے میں غور نہیں کیا وہ کس کے مرید ہے؟ جنہوں نے نہروں سے پیا وہ نیک ہیں، جنہوں نے دریاؤں سے پیا وہ نیک ہیں، اور جنہوں نے نبوت کے سمندر میں غوطے لگائے وہ کتنے نیک ہوں گے۔ بات مقام کر، مرتبے پر بات کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی حالت ایمان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رانی او رآ من رانی، جس مسلم نے حالت ایمان میں محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا، فقط چہرہ دیکھ لیا حالت ایمان میں، رب نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی، اور جس نے اس کو دیکھ لیا رب نے اس پر بھی آتش دوزخ حرام کر دی۔ کاش آپ میرے ساتھ مل کر سبحان اللہ کہہ سکتے تو میری تقریر اور تیزی سے ہوتی، لیکن آپ کی یہ ڈھیلی ڈھیلی سبحان اللہ اور سست آوازیں جب سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں آخر میں بھی انسان ہوں ان کی طرح کہیں، تو مجھے کیوں اتنا زور لگانا چاہیے، میں بھی پھر آہستہ آہستہ بات کرتا جاؤں۔ سمجھ آئی نا؟ کیونکہ نسبت غالب آتی ہے نا، آپ 100 آدمی ہوں تو میں اکیلا آپ پر غالب آؤں، یا آپ سارے مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں تو میں بھی پھر ڈھیلے اس طرح، اور جس جماعت کا پھر ڈرائیور سو جائے وہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ ہاں یہ آپ سن لیں حضرات گرامی، حضور کا فرمان ہے دنیا کے ساری نیکیاں ایک طرف، سرکار کا حالت ایمان میں چہرہ دیکھنا ایک طرف۔ یہاں پہ مجھے اس جماعت سے بھی بات کرنی ہے جو کہتی جی عملہ نال گل بنتی، عملہ نال بنتی۔ میں نے کہا بنتی ہے عملوں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمل نہیں کرنے چاہیے، مگر اس کا بھی تو کوئی جواب دو۔ ابھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف چہرہ دیکھا ہے، رب نے دوزخ حرام کر دی۔ معلوم ہو عمل بھی ہے پر ان کو دیکھنا بھی کچھ عبادت ہے، اور یہ ساری باتوں کی جان ہے۔ ابھی یہ حدیث پیش کر رہا ہوں سنن نسائی سے، اگر حدیث صحیح نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور صحیح ہو تو کچھ غور کرو۔ اور سارے جہان کے عمل ایک طرف، رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ایک طرف۔ گرامی قدر حضرات، اب بھی شک ہے تو میں جن لوگوں کو شک ہوتا ہے نا ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں یہ بات، تاکہ ذہنوں میں ایک بالیدگی اور ایک صفائی اور ستھرائی آ جائے، ایک پاکیزگی اور ایک طہارت پیدا ہو جائے دماغ کے اندر اور عقیدے کے اندر۔ اس مقدس جماعت کی طہارت کے بارے میں اور ان کی پاکیزگی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس جماعت کی طہارت اور پاکیزگی کو خدا کا قرآن خود بیان فرما رہا ہے، تو محتاج ہے ہمارے نہ۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن اولئک وہ جماعت ہے امتحن اللہ جن کا اللہ نے امتحان لیا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ امتحان اللہ، اللہ کے امتحان سے بڑے بڑے کانپتے ہیں بھائی، اور ہوتا بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کا امتحان ہے نا، نقل نہیں چلتی اس میں، اور میں کہتا ہوں وہاں تو عقل بھی نہیں چلتی، نقل تو نقل رہ گئی، عقل بھی نہیں چلتی۔ کیوں؟ کہ اللہ کا امتحان ہے بھائی، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ امتحان اللہ، وہ جماعت ہے جس کا امتحان اللہ نے لیا۔ امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ اس بات پر آپ کو یقین ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن پاک ہے کہ اس جماعت کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے امتحان لیا۔ اللہ نے کیوں امتحان لیا؟ اس لیے لیا کہ اس جماعت کا استاد ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ جماعت صحابہ، ان کے استاد ہیں جناب محمد الرسول اللہ۔
اور یہ جماعت ہے صحابہ کی جماعت. اس جماعت کو پڑھاتے ہیں محمد الرسول اللہ. تو جس جماعت کے استاد محمد الرسول اللہ ہوں، اب کوئی محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہو تب اس جماعت کا امتحان لینا. سمجھنا تو آخر آپ کی ذمہ داری ہے نا. خدا کے بندو، یہ ہیں استاد اس جماعت کے جو سارے رسولوں کے قائد ہیں، معلم ہیں، پڑھاتے ہیں اس جماعت کو، اس کلاس کو. تو اللہ نے کہا اب تو پڑھائے تو تیرے اوپر تو صرف ایک ہی ہے. کون؟ اللہ. فرمایا اب دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں ہے جو تیری جماعت کا امتحان لیں. کیوں؟ کہ نبیوں کا تو سردار ہے اور تو اس جماعت کا معلم ہے. اب اس کا امتحان لینے آئے گا کہ خود تیرا اللہ آئے گا. لہذا اللہ نے امتحان دی. امتحان اللہ. کچھ عظمت دیکھو اس جماعت کی جس کا ممتحن اللہ ہے. امتحان اللہ. اللہ نے امتحان لیا. یا اللہ امتحان لیا سلیٹوں پر. سلیٹیں، تختیاں، پیپر نہیں. قلوبہم. اللہ کے امتحان اس طرح کے نہیں ہوتے وہ تھوڑے ہاتھوں سے لکھتا ہے لکھاتا ہے نا. قلوبہم. اللہ نے امتحان لیا، دلوں کا امتحان لیا. ایک ایک بات سمجھنے والی ہے. اگر ٹک کے کوئی سنی توجہ کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اور قیامت تک آنے والوں کے جھگڑے نکالنے تھے جو کہتے دل میں کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا. اللہ کہتا میں نے دل ہی پکڑا سب سے پہلے. اب یہ قرآن کے لفظ سمجھائی نا. ابھی شادتیں آ رہی تھی، یہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں پڑھے مارو مولوی کو. امتحان اللہ قلوبہم. اللہ نے امتحان لے لیا. اللہ کا نتیجہ سنو. قلوبہم. دلوں کا امتحان لیا. اور نصاب کیا ہے جی؟ اور کہتے جی یہ لیڈز یونیورسٹی ہے، یہ آکسفورڈ ہے، ان کو چھوڑو. پنجاب یونیورسٹی ہے، یہ ڈاؤ میڈیکل ہے، یہ فلاں ہے. میں نے کہا اس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں میڈیکل کی کلاسیں اور اس کے اندر جی تاریخ پڑھاتے ہیں، سائیکالوجی پڑھاتے ہیں جی، اسٹرانومی پڑھاتے ہیں جی. میں نے کہا اللہ سے پوچھو یا اللہ تو نے امتحان لیا، تو نے حساب کا لیا، میتھمیٹکس کا لیا، کس چیز کا امتحان لیا تم نے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے مضمون نہیں ہے. 2 دو 4. میں میتھ کا حساب نہیں لیتا. اللہ نے امتحان لیا للتقوی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو CD، DVD ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد.